فیصل آباد میں بدترین تشدد کا نشانہ بننے والی میڈیکل کی طالبہ ختیجہ نے اب تک عدالت میں 164 کا بیان ریکارڈ کیوں نہیں کرایا ہے؟ شیخ دانش کی طرف سے ختیجہ پر کس قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور شیخ دانش نے ختیجہ سے راضی نامے کے لیے کتنے کروڑ کی ختیجہ کو آفر کی ہے؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، ختیجہ کو عدالت میں 164 کا بیان دینے کے لیے طلب کیا گیا تھا اور ختیجہ عدالت میں یہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پیش بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت کچھ ایسی ریکوائرمنٹس تھی جس کی بدولت ختیجہ کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، تو عدالت نے اسے اگلے روز عدالت میں پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کے لیے کہا تھا، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ ختیجہ ابھی تک جو ہے یہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے عدالت نہیں آئی، اور اس حوالے سے مختلف افواہیں جو ہیں وہ یہ گردش کر رہی ہیں کہ ختیجہ کو 164 کا بیان نہ دینے کے لیے مختلف قسم کے دباؤ کا سامنا ہے، اور شیخ دانش جو ہے وہ ختیجہ کو اس کیس میں مختلف ذرائع سے جو ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے، اور شیخ دانش کی طرف سے ختیجہ کو معاملہ رفع دفع کرنے اور صلح صفائی اور راضی نامے کے لیے تقریباً 60 کروڑ روپے کی آفر بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جب کیس کی اپڈیٹ لی گئی تو معلوم ہوا کہ ان الزامات میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے۔ ختیجہ نے عدالت میں پیش ہو کر 164 کا بیان ریکارڈ کرانا تھا، لیکن وہ جس روز اس نے پیش ہونا تھا اس روز تو وہ پیش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے عدالت نے اب اسے 10 ستمبر کو طلب کیا ہے۔ اب ختیجہ 10 ستمبر کو عدالت میں پیش ہو کر 164 کا بیان ریکارڈ کراتی ہے یا نہیں، اس بات کا جو فیصلہ ہے وہ 10 ستمبر کو ہوگا۔ جہاں تک بات ہے شیخ دانش کی بیٹی انا شیخ کی ضمانت کی توسیع کی، تو شیخ انا شیخ کی جو ضمانت ہے وہ 3 ستمبر تک اس کو حفاظتی ضمانت ملی تھی، اور 3 ستمبر کے بعد اس بات کا فیصلہ ہونا تھا کہ آیا اس کی ضمانت میں توسیع دی جاتی ہے یا اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ انا شیخ کی ضمانت جو ہے وہ 10 ستمبر تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اب 10 ستمبر کو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ انا شیخ کے حوالے سے عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تیسرا، اس میں ماہم جو ہے جس کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا ہوا ہے، اس کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور اس کی ضمانت کے حوالے سے بھی کیس چل رہا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جس روز ماہم عدالت میں پیش ہوئی تو پولیس سے اس کے حوالے سے جو ریکارڈ طلب کیا گیا تھا، پولیس وہ ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کر سکی، جس کے باعث ماہم کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا، اور اب اس کیس کی سماعت بھی 10 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب اس کیس کی سماعت 10 ستمبر کو دوبارہ ہوگی تو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آیا ماہم کا مزید جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے یا اس کی ضمانت کے حوالے سے کوئی پیش رفت عمل میں آتی ہے۔ شیخ دانش کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ دانش جسمانی ریمانڈ کے بعد جو ہے وہ اب جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، لیکن شیخ دانش کے حوالے سے مختلف انکشافات سامنے آئے ہیں، جن میں سے سب سے اہم انکشاف اس کے گھر میں موجود ایسا کوئی ڈیجیٹل کمرہ ہے جس میں مختلف قسم کی چیزیں FIA کے ہاتھ لگی ہیں۔ ان میں ایک اہم چیز جو ہے وہ شیخ دانش کا موبائل اور دوسری اہم چیز لیپ ٹاپ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ دانش کے جو لیپ ٹاپ سے بہت جو ڈیٹا موصول ہوا ہے اس سے بہت ہی اہم انکشافات سامنے آنے والے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں لیپ ٹاپ میں بے شمار لڑکیوں کی ایسی تصاویر موجود ہیں مبینہ طور پر، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شیخ دانش کے تقریباً 300 سے 400 لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ظاہر ہو رہے ہیں۔ شیخ دانش کا یہ فون اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ فرانزک ہونے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب اس کی رپورٹ سامنے آئے گی تو اصل حقائق ناظرین کے سامنے آئیں گے۔ جہاں تک بات ہے ختیجہ کو دباؤ میں لانے کی، تو اس حوالے سے ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ اب اس کیس میں جو ہے وہ اپنی دلچسپی ظاہر کرے اور ختیجہ کو اتنا تحفظ فراہم کرے کہ وہ کسی قسم کی دباؤ میں آئے بغیر جو ہے وہ فریلی اپنا مقدمہ لڑ سکے۔
नाज़रीन, आपको याद होगा कि तकरीबन 1 बरस कबल इस्लामाबाद में भी इसी किस्म का एक वाक़या जो है वो पेश आया था, जिसमें एक जोड़ा जो था, एक कपल जो था, उसे जिनसी तौर पर हरासा किया गया था, उनकी नाज़ेबा वीडियो बनाई गई थी, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और उसके बाद उनकी ये वीडियो वायरल कर दी गई थी। तो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई थी, तो उसके हवाले से उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वाक़ये का ना सिर्फ शदीद नोटिस लिया था, फ़ौरी नोटिस लिया था, बल्कि उन्होंने उस वक़्त के इस्लामाबाद के जो आईजी थे, पुलिस के सरबराह थे, उनको तलब करके मुकदमे की फ़ौरी तफ्तीश और इसका चालान अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस लेने का फ़ायदा ये हुआ था कि जब तक ये केस अदालत में ज़ेर समाअत रहा, मुल्ज़िम की किसी रिश्तेदार से मुलाकात ना करने दी गई। इस तरह ये 5 साढ़े 5 माह तक जो है केस की समाअत हुई और इसके बाद 28 सितंबर 2021 को 7 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। लेकिन जनवरी 2022 में मुतासरा जोड़े ने अपना बयान बदल लिया और मुकदमे की मज़ीद पैरवी से इनकार कर दिया। लेकिन जोड़े के इनकार के बाद भी रियासत इस मुकदमे की जो है वो मुद्दई बन गई और मुतासरा जोड़े की तरफ से बयान हल्फी जमा कराने के बाद इस केस को रियासत ने बाकायदा लड़ा और फिर जदीद टेक्नोलॉजी को बतौर शहादत बुनियाद बनाकर इस केस का फ़ैसला किया गया और उस्मान मिर्ज़ा को 5 साथियों समेत उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो ये वाक़या जो है वो एक मिसाल है हमारे सामने कि अगर खतीजा केस में भी रियासत जो है वो मुद्दई बन जाए, तो इस केस में मुल्ज़िमान को इबरतनाक सज़ा से दो चार किया जा सकता है। क्योंकि शेख दानिश के हवाले से सब लोग जानते हैं कि शेख दानिश जो है वो इंतहाई असर और रसूख रखने वाला शख्स है। मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसका गहरा असर है। मुख्तलिफ़ MNAs की वो इलेक्शन की मुहिम जो है वो चला चुका है। चूँकि वो फैसलाबाद का रहने वाला है और राना सनाउल्लाह के साथ उसकी तस्वीर किसी से ढकी छुपी नहीं है और राना सनाउल्लाह जो हैं वो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं। तो हुकूमत को इस हवाले से स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि वो मुतासरा लड़की को सपोर्ट करें और खतीजा के साथ साथ वो ख़ुद भी इस मुकदमे में जो है वो मुद्दई बनकर सामने आए। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी उसके हवाले से आपको मज़ीद हम आगाह करते रहेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।